پاک فوج کی ایک عظیم داستان بات سن 2025 کی ہے جب پاکستان کے شمالی علاقوں میں ایک غیر معمولی چیلنج نے پاک فوج کے جوانوں کی بہادری اور عزم کو ایک بار پھر آزمایا۔ واہگہ بارڈر سے لے کر کاراکرم کی برفیلے چوٹیوں تک پاک فوج ہمیشہ سے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کا مضبوط ڈھال رہی ہے۔ لیکن اس کہانی کا آغاز گلگت بالتستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوتا ہے، جہاں ایک جوان کیپٹن احمد خان اپنی بٹالین کے ساتھ تعینات ایک نئی صبح۔ کیپٹن احمد خان ایک پرعزم اور نڈر افسر تھے جن کا خواب بچپن سے ہی فوج میں شامل ہو کر وطن کی خدمت کرنا تھا۔ ان کے والد ایک ریٹائرڈ حوالدار تھے جن کی کہانیاں سن کر احمد نے فوج میں شمولیت اختیار کی۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، بیٹا، فوج صرف بندوق اٹھانے کا نام نہیں، یہ ایک عہد ہے، وطن کے لیے جان قربان کرنے کا عہد۔ اس صبح جب سورج کی پہلی کرنیں سکردو کی وادی پر پڑیں، کیپٹن احمد کو ایک ایمرجنسی کال موصول ہوئی۔ انٹیلی جنس رپورٹس کے مطابق دشمن کی ایک گروہ نے سرحد پار سے دراندازی کی کوشش کی تھی اور وہ ایک اہم اسٹریٹجک پوسٹ پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ یہ پوسٹ نہ صرف علاقے کی سیکیورٹی کے لیے اہم تھی بلکہ وہاں سے گزرنے والے واٹر سپلائی چینلز کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی۔ مشن کی تیاری۔ کیپٹن احمد نے فوراً اپنی بٹالین کو جمع کیا۔ ان کے ساتھ لیفٹیننٹ زینب شاہ بھی تھیں جو پاک فوج کی پہلی خواتین کمانڈوز میں سے ایک تھیں۔ زینب اپنی بہادری اور ذہانت کے لیے مشہور تھیں۔ انہوں نے اپنی ٹریننگ کے دوران کئی ریکارڈ توڑے تھے اور اب وہ اس مشن کا حصہ تھی۔ جوانوں، کیپٹن احمد نے بلند آواز میں کہا، ہمارا وطن ہم سے قربانی مانگ رہا ہے۔ دشمن نے ہماری سرزمین پر ناپاک نظریں ڈالی ہیں، لیکن ہم پاک فوج کے سپاہی ہیں۔ ہم اپنی دھرتی ماں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ زینب نے اپنی ٹیم کو بریف کیا، ہمارا مشن واضح ہے۔ ہمیں دشمن کی پوزیشن تک پہنچنا ہے، ان کے منصوبے کو ناکام کرنا ہے اور اپنی پوسٹ کو محفوظ بنانا ہے۔ یہ آسان نہیں ہوگا لیکن ہم پاک فوج ہیں۔ ہم ناممکن کو ممکن بناتے ہیں۔ برفیلے میدانوں میں جنگ۔ رات کے اندھیرے میں کیپٹن احمد کی قیادت میں بٹالین نے اپنا مشن شروع کیا۔ برف سے ڈھکی چوٹیاں، کھائیوں سے بھرے راستے اور منفی درجہ حرارت نے حالات کو مزید مشکل بنا دیا تھا۔ لیکن پاک فوج کے جوانوں کا حوصلہ بلند تھا۔ ان کے دلوں میں وطن کی محبت اور ایمان کی طاقت تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے کی مشکل سفر کے بعد وہ دشمن کی پوزیشن کے قریب پہنچ گئے۔ دشمن نے اپنے کیمپ کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن لیفٹیننٹ زینب کی تیز نگاہوں نے ان کے چھپنے کے ٹھکانوں کو ڈھونڈ لیا۔ انہوں نے کیپٹن احمد کو اشارہ کیا اور ایک منصوبہ تیار کیا گیا۔ ہم 2 ٹیموں میں تقسیم ہوں گے، احمد نے کہا۔ ایک ٹیم دشمن کے کیمپ کے عقب سے حملہ کرے گی جبکہ دوسری ٹیم سامنے سے توجہ ہٹائے گی۔ لیفٹیننٹ زینب اب عقب والی ٹیم کی قیادت کریں گی۔ بہادری کا ایک لمحہ۔ جنگ شروع ہوئی۔ دشمن نے شدید فائرنگ کی لیکن پاک فوج کے جوانوں نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ لیفٹیننٹ زینب نے اپنی ٹیم کے ساتھ دشمن کے کیمپ پر چھپ کر حملہ کیا۔ انہوں نے دشمن کے مواصلاتی نظام کو تباہ کر دیا جس سے ان کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ ادھر کیپٹن احمد نے سامنے سے حملہ کرتے ہوئے دشمن کو پسپا کیا۔ مشن کے دوران ایک دھماکے میں کیپٹن احمد زخمی ہو گئے۔ ان کا بازو شدید زخمی تھا لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ زینب، انہوں نے ریڈیو پر کہا، تم مشن کو مکمل کرو۔ یہ پوسٹ ہماری ہے اور ہم اسے دشمن کے ہاتھوں میں نہیں جانے دیں گے۔ زینب نے اپنی ٹیم کو جمع کیا اور ایک آخری حملہ کیا۔ ان کی بہادری اور حکمت عملی نے دشمن کو مکمل طور پر شکست دے دی۔ چند گھنٹوں کی شدید لڑائی کے بعد پاک فوج نے پوسٹ پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ فتح اور قربانی۔ جب صبح ہوئی، پاک فوج کے پرچم ایک بار پھر اس پوسٹ پر لہرائے۔ کیپٹن احمد کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہو گئی۔ لیفٹیننٹ زینب کو ان کی بہادری کے لیے تمغہ جرأت اسے نوازا گیا۔ اس مشن نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ پاک فوج نہ صرف پاکستان کی سرحدوں کی محافظ ہے بلکہ قوم کے عزم اور حوصلے کی علامت بھی ہے۔ کیپٹن احمد اور لیفٹیننٹ زینب کی کہانی پاکستان کے ہر گھر میں سنائی جاتی ہے جہاں نوجوان پاک فوج میں شامل ہونے کے خواب دیکھتے۔ یہ کہانی صرف ایک مشن کی نہیں بلکہ اس جذبے کی ہے جو پاک فوج کے ہر سپاہی کے دل میں بستا ہے۔ یہ جذبہ وطن کی محبت، قربانی اور عزت کا ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔